ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نی جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا. اللہ شاید ہن میتھوں آیا نی جانا، جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا. جدوں ویندا اے کر دینے حج دی تیاری، اگوں کھمب لاواں کس دے تے ماراں اڑاری. اینوں رنجے مکے مدینے دی باری، بلاواں کیویں بلایا نہیں جاندا. اللہ کئییں دے مکے رہن دے سامان کر دے، حکومتاں رہیاں نوں فرمان کر دے. اینوں نہ کڈو اس تو جایا نہیں جانا، اللہ شاید ہن میتھوں آیا نہیں جانا. جندا دل وی تاں میتھوں منایا نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرش و فرش تے پہ گئیاں دماں ابراہیم خلیل دیاں، تابعداریاں جگتے ڈٹھیاں حضرت اسماعیل دیاں. ڈٹ کے سوہنے نام اللہ تے ابراہیم دکھایا اے، عزت مال جان اولادا تن من دھن لٹایا اے. کیتیاں خود تعریفاں رب نے اس صراط سبیل دیاں. باپ دے ہتھ وچ چھڑی لٹا کے بیٹا پڑھ دتی تکبیر میاں. اکھاں کھولیاں دمبا زیبا غالب ہے تقدیر میاں. صدق اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابراہیم ابن میسرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من وقر صاحب بدعۃ، جو عزت کرے کسی بدعتی آدمی کی، صاحب میں نا والا یعنی بدعت والا مراد بدعتی، فقد آن علی حدم الاسلام. تحقیق اس نے مدد کی اسلام کے گرا دینے پر. رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسل. یعنی جو بدعتی کی عزت کرتا ہے، بدعتی کی تقریب کرتا ہے نا، گویا کہ وہ اسلام کے مٹانے پر اس کی مدد کر رہا ہے، یعنی گویا کہ اس نے اسلام کو گرا دیا. وعن ابن عباس قال عباس قال من تعلم کتاب اللہ. ابن عباس بہت بڑے مفسر قرآن تھے. وہ کہتے ہیں جو کہ سیکھے اللہ کی کتاب
ثم اتبع ما فيه پھر اتباع کرے جو کچھ اس کتاب قرآن میں ہے. هداه الله من الضلالة في الدنيا اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے گمراہی سے دنیا میں. ووقاه يوم القيامة آگے بڑھیں. سوء الحساب اور اس کو بچا لیتا ہے قیامت کے دن برے عذاب سے. وفي رواية قال ایک روایت میں آپ نے فرمایا، اس نے کہا عبداللہ بن عباس نے، من اقتدى بكتاب الله ماں کیا پڑھ رہے ہو؟ من اقتدى من اتبع کہ کتاب اللہ ہے، جو پیروی کرے اللہ کی کتاب کی، لا يذل في الدنيا وہ نہیں گمراہ ہوتا دنیا میں، ولا يشقى في الآخرة. اور نہیں بدبخت ہوتا آخرت میں. ثم تلا هذه الآية پھر پڑھی یہ آیت، فمن اتبع هداي فلا ولا یذل ولا یشقی. اللہ فرماتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی کرے وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا. ولا یشقی، یہ 16 پارے سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. رواه رزين. رزین ایک حدیث کی کتاب ہے، اس نے اس کو روایت کیا. چلے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ وعن ابن مسعود قال من كان مستنا فلیستن بمن قد مات. وعن ابن مسعود ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یہ چھوڑ کے جا رہے ہو. ہاں ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا، بیان کی اللہ نے مثال سیدھے رستے کی، صراط مستقیم سیدھے رستے کی. یہ مثال سن لیں بڑے غور سے. وعن جنبتنی الصراط وان جنبتئی صراط، جنبتین تھا نا، نون حذف ہو گیا. وان جنبتئی صراط سورانی سوران، رستے کی دو کناروں پر دو دیواریں ہیں. رستے کے دو کناروں پر دو دیواریں. سور. یہ لفظ کہاں آیا ہے قرآن میں؟ سورہ حدید میں فضرب بینہم بسور لہ باب. سور کا معنی دیوار، یعنی رستہ جا رہا ہے اس کے ارد گرد دو دیواریں ہیں. فیہما ابواب مفتحۃ، ان دونوں دیواروں میں کچھ دروازے ہیں کھلے دروازے. ابواب جمع باب کی، مفتحۃ معنی کھلے. وعلی الابواب سطور مرخۃ، مرخاتن، اور دروازوں پر پردے ہیں. سطور ستر کی جمع، پردے ہیں. مرخاتن لٹکائے ہوئے. وعند راس الصراط داع، اور رستے کے کنارے پر، سمجھ آ رہی نا ساری؟ ہاں. رستے کے کنارے پر ایک بلانے والا ہے. یقول استقیموا علی الصراط، وہ کہتا ہے سیدھے چلو رستے پر، دائیں بائیں نہیں ہونا. ٹھیک ہے، ہاں. سیدھے چلو رستے پر. ولا تعوجوا، ولا توجہ، ٹیڑھا نہیں ہونا. وفوق ذلک داع یدعو، وفوق ذالک، اور اس پر بھی دائن ایک بلانے والا ہے. یدعو جو بلا رہا ہے. کلما ہم عبد، جب کوئی ارادہ کرتا ہے بندہ، ان یفتح شیئا من تلک الابواب، کہ وہ کھولے کسی چیز کو ان دروازوں میں سے. جب وہ کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے نا، ایک اور پکارنے والا پکارتا ہے. قال ویحک لا تفتحہ، وہ کہتا ہے وہ کا تیرا ناس ہو، اس دروازے کو نہ کھول. فإنک ان تفتحہ تلجہ، تلج ہو، اگر تو اس دروازے کو کھولے گا تلج ہو تو اس میں داخل ہو جائے گا. والا یالج، قرآن میں آتا ہے نا یا لو ما یالج فی الارض، اس سے تلج فی المضارع معلوم، تو اس میں داخل ہو جائے گا. ثم فسرہ پھر فاخبرہ، آپ نے اس کی تفسیر کی، یہ ساری مثال کی آپ نے بتایا. فاخبرہ، ان الصراط هو الاسلام، صراط رستے سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے.
وأن الأبواب المفتحة اور کھلے ہوئے دروازوں سے مراد محارم محارم اللہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، وأن الستور للمرخات اور لٹکائے ہوئے پردوں سے مراد حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، وأن الداعی على رأس الصراط اور رستے کے کنارے پر جو دائی ہے، جو بلانے والا ہے، هو القرآن وہ کیا ہے؟ قرآن وہ قرآن ہے، وأن الداعی من فوقه اور جو اس کے اوپر ایک اور بلانے والا ہے، هو واعظ اللہ وہ اللہ کا واعظ ہے فی قلب کل مومن ہر مومن کے دل میں، فی قلب کل مومن، رواہ رزین روایت کس کو؟ رزین نے۔ جی آگے۔ جی السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے جی، کر صاحب آ رہی ہے۔ اچھا، آپ جب تک گرامر نہ پڑھیں گے، میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، جب تک آپ کو ماضی مضارع اور دوسرے صیغوں کا، نحو کا، قوانین کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ کو حدیث نہیں سمجھ آئے گی۔ تو آپ کوشش کریں۔ عائشہ، ہاں جی، یہ ابواب الصرف سناتی ہیں کہ نہیں آپ کو لڑکیاں؟ ابواب الصرف سناتی ہیں کہ نہیں سناتی؟ نہیں نہیں سناتی؟ نہیں انہیں گل سنیا کر، یا انہیں میرے والے کر دے، ہاں جی، ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ ابواب الصرف بہت ضروری ہے، صرف کے دروازے وہی نہ کھلے تیرا پڑھنا کی ہے، انہیں کو سنو ابواب الصرف، ہاں جی، یا تو سنی یا بیبا، نہیں تو پھر میرے والے کر، ہاں جی۔ کو ڈنڈے نال سنو انہوں نے۔ چلیں آگے چلیں۔ ورواہ احمد والبہکی فی شعب الایمان عن النواس بن سمعان نواس بن سمان سے، وقضى الترمذی عنہ الا انہ ذکر اخسر منہ۔ ہاں مگر ذکر کیا ترمذی نے اس سے زیادہ مختصر۔ وعن ابن مسعود قال من کان یہ مستنا، آ گیا، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ہائے ہائے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کالا کہتے ہیں، من کانا، غور سے سنے ذرا، من کانا مستنن، استنا یستنو، باب افتعال، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، جو کوئی ہے طریقہ اختیار کرنے والا، فلیستنا بمن قد ماتا، تو پھر وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں نا، ہمارے استاد حافظ صاحب، شیخ صاحب، قاری صاحب، وہ ہمارے لیے ایک طریقہ ہے، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو وہ کرتے رہے، اور ان سے پیچھے جو لوگ گزرے، ان سے پہلے جو ہمارے بڑے بڑے گوندلوی صاحب، وزیر آبادی صاحب اور سید صاحب، اور پھر اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز صاحب، شاہ ولی اللہ، اور پھر چلتے چلتے شیخ ابن حجر عسقلانی، اور پھر ان سے پہلے جو لوگ ہیں امام بخاری، اور جو ان سے بھی پہلے ہیں قرون اولیٰ والے بڑے بڑے محدث، اور پھر بڑے بڑے تبع تابعی، پھر تابعی، پھر صحابہ، ان لوگوں کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بڑوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو زندہ لوگ ہیں نا دنیا میں اس وقت ہمارے سامنے، یہ تو کسی وقت بھی بھٹک سکتے ہیں۔ من کانا مستنن فلیستنا، بچہ کہ وہ طریقہ اختیار کرے، بمن قد ماتا، ان لوگوں کا جو دنیا سے چلے گئے، کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، بے شک جو زندہ ہے نا اس کے بارے میں فتنے سے امن میں نہیں رہا جا سکتا، یعنی جو زندہ لوگ ہیں نا وہ فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، وہ کسی وقت بھی فتنے میں آ سکتے ہیں، اور نہ کریں کچھ۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ یہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن کا طریقہ اختیار کرنا ہے
کہتے ہیں سن لیں صحابہ کی تعریف سن لیں. یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اصحاب جمع صاحب کی کانو افضل هذه الامتی، تھے وہ اس امت کے افضل لوگ. افضل لوگ کون ہیں اس امت کے؟ صحابی. صحابہ افضل لوگ ہیں. دیکھیں آپ یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مشکات، اس کے لیے آپ آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے دیتی ہو. میں تو آپ کو کہتا رہتا ہوں اتنی عورتیں اتنی لڑکیاں گزری ہیں اس امت میں جنہیں لاکھوں لاکھوں احادیث زبانی یاد تھی. آج کل تو بس قرب قیامت ہے، دور ہی بدل گیا، کوئی پڑھتے نہیں. ایک بی بی کا نام یاد ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ انہوں نے 100 سال مسجد حرام میں بخاری پڑھائی ہے. مکہ مسجد حرام میں بیٹھ کے اس اللہ کی بندی نے 100 سال بخاری پڑھائی ہے. اس کا نام تھا کریمہ مروزیہ. کریمہ مروزیہ. اس نے 100 سال بخاری پڑھائی ہے حرم مکہ میں بیٹھ کر. اور خطیب بغدادی جیسے لوگوں نے ان سے بخاری پڑھی ہے. تو آپ جو میں سمجھتا ہوں نا، میری سمجھ کے مطابق آپ کچھ نہیں کر رہی، آپ بہت پیچھے ہیں. چلیں آپ ادھر رات دن رہتی ہو، گھر چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے، بھائی بہنیں چھوڑ کے آپ آئی ہیں، تو آپ محنت کرا کریں، محنت کیا کریں، سارا دن پڑھا کریں، رات کو پڑھا کریں، دن کو پڑھا کریں. پڑھانے والے آپ کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وہ ٹائم دیتی ہیں. میں آپ کے پاس حاضر ہوں، جب آپ کا دل چاہے کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ لیا کریں مجھ سے. میں کتنے بڑے کام میں مصروف ہوتا ہوں نا، خواہ وہ کتنا بڑا ہو. جب میرے پاس کوئی پڑھنے والا آ جاتا ہے تو میں وہ کام چھوڑ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، میں پہلے پڑھاؤں گا پھر کام کروں گا. السلام جی ہاں آگے چلو. ابرہا قلوباً، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ. اس امت کے افضل لوگ. ابرہا قلوباً، دل ان کے بہت نیک صاف ستھرے. ہائے ہائے ہائے، صحابہ کے دل بڑے نیک ہیں. ابرہا یعنی اس امت میں سب سے نیک، قلوباً دلوں کے لحاظ سے. صحابہ کے دل صاف نے نا. ہاں جی، کیوں صاف نے؟ اللہ کہندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میں رب نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے. میں آپ دیکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے ان کے دلوں کو. ابرا قلوباً. آگے وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، اور بہت گہرے ہیں علم کے لحاظ سے. بہت گہرے ہیں علم کے لحاظ سے. علم کے لحاظ سے، یعنی ان کا علم بہت زیادہ علم صحابہ کے پاس. کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہو فلانا بڑا ڈونگا بندہ ہے بھائی، انہوں نے کول بڑا علم ہے. ہمارے گاؤں میں نا ایک مولوی آیا تھا، مولوی صاحب آئے تھے. یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. ان کا نام تھا مولانا عبد الرحمن. تو آج بھی بندے ان کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا عبد الرحمن تھا وہ بڑا ڈونگا بندہ سی، ان کو بڑا علم سی. وہ صحابہ بہت گہرے تھے علم میں. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور بہت کم تکلف کے سے لحاظ سے. وہ تکلف تصنع بناوٹ نہیں کرتے تھے، بالکل سادے لوگ. ہاں جی، سادے لوگ، ان میں کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں. اختارہم اللہ لصحبتہ نبیہ. ہی کو نہیں، لصحبت نبی ہی، ایسے ہی ہے نا، ہاں جی، لصحبت نبی نبی ہی. اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کی یاری کے لیے. اللہ نے ان کو چن لیا اپنے نبی کے ساتھ کے لیے، سنگت کے لیے. لِإِقَامَةِ دِینِهِ، واو بھی پڑھے، وَلِإِقَامَةِ دِینِهِ، اور اپنے دین کی اقامت کے لیے، دین کو قائم رکھنے کے لیے. آگے چلیں. فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، آگے فرماتے ہیں ان کی فضیلت کو پہچانو، وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے آثار کی نقش قدم کی پیروی کرو.
وتمسکوا بما استطعتم تم اور تم پنجہ مارو جتنی تم طاقت رکھتے ہو من اخلاقہم وسیرہم، ان کے اخلاق سے اور ان کی سیرت سے. سیر یہ جمع ہے یا واحد ہے؟ سیر جمع اس کی واحد کیا ہے؟ سیرت. سیرت. فإنہم کانوا علی الہدی علی الہدی المستقیم، المستقیم. آخر پہ تو انہوں نے قوال ہی کر دی کیونکہ وہ تھے علی الہدی المستقیم، صراط مستقیم پر، یعنی ایسی ہدایت پر جو مستقیم ہے. رواہ رزین. روایت کس کو؟ رزین نے. چلیں آگے چلیں. وان جابر ان عمر بن الخطاب اطاع یہ حدیث بھی سننے والی ہے. جابر کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب کہ بے شک عمر بن خطاب اطاع رسول عطا اللہ وسلم. عطا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا. جب عطا کے بعد با آ جائے پھر اس کا معنی ہو جاتا ہے لانا. پھر اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ لانا. لانا یعنی مرتدی کے معنی. عطا ان عمر بن الخطاب عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التورات. بے شک عمر بن خطاب لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات کا ایک نسخہ، یعنی چند اوراق لے کر آئے. فسکت، نہیں چھوڑ رہے الفاظ. هذه نسخۃ من التوراۃ. نہیں بنسخۃ من التورات. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هذه نسخۃ من التورات، یہ تورات کا ایک نسخہ ہے. فسکت، آپ خاموش رہے. نبی نے کوئی جواب نہ دیا. فجعل یقرأ ووجہ رسول اللہ، فجعل یقرأ، عمر پڑھنے لگے. نبی کے سامنے بیٹھ کے عمر تورات پڑھنے لگے. پڑھنے. ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے رسول کا چہرہ بدل رہا تھا، متغیر ہو رہا تھا. فقال ابو بکر ثقلتک السواکل، ابو بکر تو نبی کے اشارے بھی سمجھتا تھا نا. ابو بکر تو نبی کے کنائے بھی سمجھتا تھا. ایسا یار ہونا چاہیے نا، ایسا سجن ہونا چاہیے، ایسا دوست جو اپنے محبوب کے اشارے بھی سمجھے. ہاں جی. واجب وسلم یہ تغیر. فقال ابو بکر، ہاں جی، ابو بکر نے کہا ثقلتک السواکل، ساکل کا سواکل، گم پہ تجھے گم پانے والی. ما ترى ما بوجہ رسول اللہ صلی تو اللہ نہیں علیہ وسلم. دیکھ رہا نبی علیہ السلام کا چہرہ. فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. فقال اعوذ باللہ من غضب عمر اللہ نے کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، رسولی، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کے غصے سے، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. رضینا باللہ ربن، ہم راضی ہو گئے اللہ کے ساتھ رب ہونے پر، اور اسلام دیناً، اسلام کے ساتھ دین ہونے پر، اور محمد نبی وسلم کے ساتھ نبی ہونے پر. السلام علیکم. جی جی آپ آ جائیں، نظر کلاس پہ بیٹھا ہوں، آ جائیں آپ. ہاں جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ذات کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے. لو بدا لکم موسیٰ، اگر بدا یبدو، قرآن میں بھی آتا ہے نا بل بدا لہم، لو بدا لکم موسیٰ، اور اگر زہر ہو جائے تمہارے لیے موسیٰ علیہ السلام. کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ آ جائیں. کون آ جائیں؟ موسیٰ. موسیٰ کا نام کیوں لیا؟ تورات جو پڑھ رہے آپ تورات پڑھ رہے تھے. تورات کس پہ نازل ہوئی؟ موسیٰ پر. ہاں، اس لیے کہا اگر موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تمہارے پاس فاتبعتموہ تم ان کی پیروی کر لو اور وترکتمونی مجھے چھوڑ دو لزللتم عن سواء تو السبیل. تم گمراہ ہو جاؤ گے سیدھی راہ سے. اللہ، ولو کان حیا اگر وہ زندہ ہوتے وادرک اور نبوتی میری نبوت کو پا لیتے، لتبعنی. میری پیروی کرتے. رواہ الدارمی. موسیٰ نبی ہے یا عام انسان ہے؟ نبی. نبی ہے. نبی بھی بہت بڑا ہے، جنہیں کلیم اللہ کہتے ہیں. ہاں، ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے اگر موسیٰ آ جائے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہے یا گمراہ ہے؟ وہ گمراہ ہے. اور جو ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے کسی امتی، کسی بزرگ، کسی امام، میں نے نام نہیں لینا کسی کا، کسی امام کی پیروی کرے تو وہ تو ہدایت یافتہ ہے نا، وہ ٹھیک ہے.
دیکھیں یا تو نبی کی نہیں چل رہی، نبی کو چھوڑ کے نبی کے پیچھے جائے تو گمراہ، جو نبی کو چھوڑ کے امام کے پیچھے جائے وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ کانے الو کے پٹھے کی تو میں نے بات ہی کیا کرنی ہے، جو نبی کو چھوڑ کے نبی کے پیچھے جائے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، جو نبی کو چھوڑ کے گسیٹی کے بچے کے پیچھے جائے وہ تو بہت بڑا کافر اور گمراہ ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھ وسلم کلامی وان ہو وعنہ قال قال رسول اللہ وانو سے مراد کیا ہے؟ حضرت جابر انہیں سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلام لا ینسخ کلام اللہ جلدی کریں میرا سار چکر آ رہا ہے، وکلام اللہ غلط نہ پڑھیں ینسخ کہ اور پڑھ دیں، بڑے چکر آ رہے ہیں۔ کلامی کلامی لا ینسخ کلام اللہ، آپ نے فرمایا میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ نبی کا کلام کیا ہے؟ نبی کا کلام کیا ہے؟ نبوت کا اعلان، نبی کا کلام کیا ہے؟ گروپ کے اندر کوئی بتا سکتی ہے؟ اللہ ایک، کسی کو بھی نہیں پتا، توحید، گروپ کے اندر بھی نہیں کسی کو پتا۔ نبی کا کلام حدیث ہے، نبی کا کلام حدیث کلام مصطفیٰ ہے، اور قرآن کلام خدا ہے۔ حدیث کلام مصطفیٰ ہے اور قرآن کلام خدا ہے۔ اب پڑھیں کلامی لا ینسخ، کلام اللہ، میرا کلام ینسخ لا ناسخ ینسخ منع یمنع، قرآن میں آتا ہے نا ما ننسخ، میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ میرا کلامی میرا کلام لا ینسخ نہیں منسوخ کر سکتا کلام ہاں اللہ، اللہ کے کلام کو، ٹھیک ہے، یعنی میرا کلام اللہ کے کلام کو منسوخ نہیں کر نہیں کر سکتا، سکتا، وکلام اللہ ینسخ کلامی، اور اللہ کا کلام میرے کلام کو منسوخ کر سکتا ہے، وکلام اللہ ینسخ بعضہ اور بعضا، اللہ کا کلام بعض کو منسوخ کر سکتا، کرتا ہے۔ ایسے ہی کتنی آیتیں قرآن میں جو منسوخ ہے۔ جی عن ابن عمر زور سے پڑھنا پڑے گا۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احادیثنا ینسخہ بعضھا ان احادیثنا ینسخ، پڑھیں بعضھا بعضاً، بعضاً ہماری احادیث ہماری باتیں بعض کو منسوخ کرتی ہے، کنسخ القرآن کنسخ القرآن، کنسخ القرآن قرآن کے منسوخ کرنے کی طرح۔ آگے ونبی ثعلبۃ الخشنی، یہ لوگ کہتے ہیں رفع الدین منسوخ ہے، رفع الدین کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اگر منسوخ ہے تو اس کی ناسخ دکھائیں، منسوخ کا ناسخ ہوتا ہے نا، دکھائیں کوئی حدیث جس میں لکھا ہو کہ نبی نے رفع الدین چھوڑ دی ہو، آپ نے صحابہ کو حکم دیا ہو کہ اب تم نے رفع الدین نہیں کرنی، کوئی ایک حدیث دکھائیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں نبی نے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ رفع الدین کر کے پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی پاک نے جو آخری نماز پڑھی ہے نا وہ رفع الیدین کر کے پڑھی، بلکہ میں اس سے بھی ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ 10 سال مدینہ میں رہے، کتنے سال؟ 10 سال۔ میرے سینے میں قرآن ہے، حدیث ہے، اور یہ کتابیں میرے سامنے پڑھی ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں 10 سال کے عرصہ میں کوئی ایسی نماز آپ نہیں دکھا سکتے جو رسول اللہ نے رفع الیدین کے بغیر پڑھی ہو۔ پتہ نہیں یہ لوگ کس جہان میں رہتے ہیں۔
چلیں آگے چلیں. ونبی ثعلبۃ جی الخشنی. آپ کو آواز آ رہی ہے گروپ کے اندر؟ ہاں جی میں کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہے ہو؟ آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اہل سنت والے کہتے ہیں جی کیا جی بتائیں کیا کہتے ہیں اہل سنت والے؟ وہ کہتے ہیں رفع الدین فرض تو نہیں ہے. اچھا وہ کہتے ہیں رفع الدین فرض تو نہیں ہے. اچھا جی پھر نہیں کرنی چاہیے، یعنی کام وہ کرنا ہے. میں آج بات کرنے گئی تھی نا جو جی وہاں پہ ایک عورت نے کہا تھا کہ یہ رفع الدین تو فرض تو نہیں ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں. پردہ فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ وہ تو فرض وہ بھی فرض نہیں، وہ بھی فرض نہیں ہے. نہیں. جی فرض اور چیز ہے. جو فرض کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. نماز فرض ہے، نماز، جی بالکل. لیکن جو نماز سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں وہ فرض وہ فرض نہیں ہے. تو آپ پڑھتی ہو کہ نہیں پڑھتی ہو؟ نہیں پڑھتی ہو؟ آپ پڑھتی ہو نا؟ یہ جو آپ مشکات پڑھ رہی ہو اس کا پڑھنا فرض ہے؟ اس کا پڑھنا فرض نہیں نا؟ آپ کیوں آپ پڑھتی ہو نا؟ آپ پڑھتی ہو نا؟ یہ ثواب ہے. علم پڑھنا فرض تو نہیں نا؟ اگر فرض ہے تو پھر ساری دنیا کافر ہو جائے جو نہیں پڑھتے. یہ انہوں نے بہت غلط اور جھوٹا بات کی ہے. اگر علم فرض ہے تو پھر تو ساری دنیا کافر ہے، کیونکہ جو فرض کا تارک ہے وہ کافر ہے. علم تو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، ایک خاص طبقہ ہے. یہ داڑھی فرض ہے؟ نہیں فرض، یہ سنت ہے. ایسے رفع الیدین بھی سنت ہے، بلکہ سنت. مطلب سب سے بڑی دلیل یہ نہیں ہے کیا کہہ رہی ہو؟ کار صاحب، میں نے کہا سب سے بڑی دلیل یہ نہیں ہے کہ فرض نماز جو ہے فجر کی نماز 4 سے 2 ہیں، 4 ہیں نا، 2 فرض ہیں وہ ضروری ہیں، سنت آپ سے وسلم کی 2 ہیں. آگے یہ ظہر کی نمازیں ہیں، بالکل بڑی بات کی آپ فرض نے. تو 4 ہے نا، آگے سنت آپ سے وسلم کی ہے. میری بات سنیں، جیسے اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جیسے فرض کی 2 سنتیں یہ سنت مؤکدہ ہے، ایسے رفع الیدین بھی سنت مؤکدہ ہے. ایسے رفع الیدین سنت، یہ سنت مؤکدہ ہے. یعنی نبی نے یہ کام کیا ہے اور اس کی تاکید بھی کی ہے. نبی نے سنت مؤکدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کام نبی نے کیا ہو اور اس کے کرنے کی تاکید بھی کی ہو. اب آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ ہاں. اگر فرض ہے تو پھر جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ تو سارے کافر ہیں. چلے جی آگے چلے. ونبی ثعلبۃ الخشنی. ابو سالبہ خوشنی شرویت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ جی ام وسلم. حبیبہ ماشاء اللہ. انہوں نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ فرض فرائض اللہ نے فرض کیے فرائض، فلا تضیعوها، ان کو ضائع نہ کرو. وحرم حرمات اور حرام کیے حرمات، چند حرام چیزیں، فلا تنتهكوها، ان کی بے حرمتی نہ کرو. فلا تنتهكوها، وحد حدودا اور مقرر کی چند حدیں، فلا تعتدوها، ان سے تجاوز نہ کرو. وسکت عن اشیاء اور اب خاموش رہے چند چیزوں سے من غیر نسیان، بغیر بھولنے کے. بھولے نہیں، جان کے نہیں بتایا. فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا، ان کے بارے میں بحث و مباحثہ نہ کرو. روى الاحادیث الثلاثۃ الدارقطنی. دارقطنی ہو، روال احادیث الثلاثۃ دارقطنی ہو، روایت کیا ان 3 حدیثوں کو دارقطنی نے. لو جی باب بھی مکمل اور کتاب بھی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے جو پہلی کتاب ہے نا، کتاب الایمان، آج وہ ہم نے مکمل کر لی ہے.
یہ اللہ کا فضل نہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم نے پہلی کتاب مکمل کر لی، تو آپ کی محنت بہت کم ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، چھوڑ دیں اپنے کام کریں لیکن کم کریں، ذرا حدیث مصطفیٰ کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن و حدیث کا علم پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔